ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں بھی یہ بات عرض کی ہے، سورۃ آل عمران کی پہلی 83 آیات یہ نجران کے عیسائی وفد کے آنے پہ اللہ نے نازل فرمائی تھی، کیونکہ کفار وہ پرانے زمانے کے ہوں یا آج کے دور کے، انہیں ہمیشہ اپنے زیادہ ہونے پہ، اپنے مال و دولت، اپنی قوت و طاقت اور شوکت پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں، ہماری قوت زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور آج بھی اسی طرح ہے، اور بہت سے کمزور دل مسلمان ان کی ان باتوں سے مرعوب بھی ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کی طلب کرنے والا انسان جس کے مطمع نظر صرف دنیا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں سے مرعوب رہتا ہے کہ فلاں کے پاس دیکھو جی، ان کے پاس کیسی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، ان کے پاس کتنی اولادیں ہیں اور کتنی ترقی کی معراج پہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو لوگ آئے تھے انہیں بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے واضح احکامات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آئے ہی مناظرہ کرنے تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نے کسی بات کو نہیں تسلیم کرنا، چاہے وہ اللہ کی بات بتائی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ جبکہ ہم سورۃ بقرہ میں یہ بات پڑھ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی اس کے دل میں، نہ عیسائیوں کے دل میں اس وقت نہ آج، یہود کے دل میں اس وقت بھی اور آج بھی یہ کوئی شک نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن تعصب اور ضد اور عناد کی وجہ سے وہ تسلیم نہیں کرتے، ہر بات میں مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو مومنوں کو، اہل ایمان کو تسلی دی، اور دوسرے انہیں وارننگ دی کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، لن تغنیا، نہیں فائدہ دے گا ان کو، اموالہم، ان کا اموال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی مال یا اولاد اللہ کے ہاں کسی کام نہیں آئے گی۔ اولئک ہم وقود النار، اللہ فرماتے ہیں یہ تو آگ کی لکڑیاں ہیں، یعنی جس طرح لکڑی آگ کو جلاتی ہے، اللہ ان کے ساتھ آگ کو گرم کرے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، کیا آپ کے پاس آل فرعون کے قصے نہیں آئے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ حالانکہ اس نے ظلم کی انتہا کی تھی،
تھوڑا سا وقت نہیں ہوتا، 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو مارتا رہا، انہیں غلام بنایا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرتے رہے، یہ سب فرعون اور آل فرعون، انہیں یعنی انسانیت کی تذلیل کی انتہا تھی، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص بھی باقی نہ بچا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس آل فرعون والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ آج بھی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسا فتنہ اٹھا ہوا ہے جسے الحاد کہتے ہیں، بے دینی کا فتنہ۔ یہ لوگ دین کے ہر معاملے میں اعتراض، اللہ کے ہر حکم کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور یہ اپنی تعلیم، اپنے مال و دولت کے بلبوتے پہ یہ اہل ایمان کا مذاق ہر مجلس میں اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مطففین میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہاں کافر نہیں کہا، وہ مجرم لوگ ہیں جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں اشارے کرتے ہیں، طنزیں کرتے ہیں، ان کی داڑھیوں پہ اعتراض، ان کے لباس پہ اعتراض، اگر انہوں نے سنت کے مطابق اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچے کیا ہوا ہے تو اس پہ اعتراض، ان کے حج اور نمازوں پہ اعتراض، خود اپنے مقدر میں نیکی نہیں ہے، جو کرتا ہے اس کی نیکی پہ اعتراض، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور یاد رکھو اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کل، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہیں، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اس وقت دو دنیا کے اندر سپر طاقتیں تھیں، ایک روم یا عیسائی تھے، ایک ایران یا آتش پرست تھے، دونوں کو اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اس وقت یہ بات کہی جب دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان طاقتوں کا بھی ٹکر کوئی لے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہیں کہہ دو، یہ نجران کے عیسائی جو اس زوم سے آئے ہیں کہ آپ کو یہ بچھاڑ دیں گے، انہیں کہہ دو، کل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے نشانی نہیں ہے جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اور ایک تو اللہ کے رستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے تھے، وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ، اور دوسرے کافر جو تھے یہ اپنے تکبر اور غرور اور اپنی انانیت دکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، جب وہ انہیں دیکھتے تھے انہیں دگنے نظر آتے تھے، یعنی کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو انہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم ہوتی تھی، لیکن چونکہ ایک مفسرین کہتے ہیں اللہ کے فرشتے آئے ہوتے ہیں، اللہ انہیں فرشتے بھی دکھاتا، انہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی تائید اور اپنی مدد جس پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمان کبھی بھی ہتھیار کے بلبوتے پہ نہیں جیتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا فتح مکہ ہوا
تو حنین کے لیے رسول اللہ گئے. صحابہ کے ذہن میں یہ زوم آ گیا کہ ہم اب بہت زیادہ تعداد میں اب ہمارا کون مقابلہ کرے. تو اس وقت ان کی کیفیت جو ہوئی قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، ہم نے بہت سے میدانوں میں آپ کی مدد فرمائی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کے دن کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنے زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کرے. اللہ اکبر. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تم پیچھے مڑ گئے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم تو اپنی طرف سے پھر گئے لیکن پھر اللہ نے اپنی مدد کی اپنے رسول پہ. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی مدد سے ہی مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہماری زندگی کے جتنے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے نا وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے سارے معاملات کی اصلاح تو فرمانا کیونکہ تیرے علاوہ میرا الہ ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت کی مدد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ ہی اپنی تائید اور مدد جس پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ لأولی الابصار، یہ بہت عبرت کی باتیں ہیں کن کے لیے؟ جو آنکھوں والے ہیں، جنہوں نے دیکھ کے بھی عبرت حاصل نہیں کرنی. اللہ انہیں اندھا سمجھتا ہے چاہے انہیں دنیا کی ساری نگینیاں نظر آتی ہیں. ابصار آنکھوں والا صرف وہ ہے جو اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے، اللہ کی آیات کو دیکھ کے اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنی اطاعت اور فرما برداری پہ زندہ رکھے، کفر، فسوق اور عصیان سے ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.